بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ اسلام مذہب میں 4 فرشتوں کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے 4 فرشتوں کو پیدا کیا اور چاروں کو الگ الگ کام پر مامور کیا۔ لیکن آج ہم صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے کہ مسلمانوں کے نزدیک حضرت جبرائیل امین کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے وحی لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ لیکن وہیں یہودیوں کے نزدیک آپ کی کوئی قدر و منزلت نہیں، بلکہ وہ لوگ آپ کو دشمن سمجھتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ انہی ساری باتوں کا جواب اس ویڈیو میں ہم تلاشنے کی کوشش کریں گے، اس لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیے تاکہ کوئی بات ادھوری نہ رہ جائے۔ دوستو، یہودی کبھی اللہ کی پسندیدہ قوم ہوا کرتی تھی، لیکن تکبر، فرعونیت اور شرک نے اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا اور اللہ نے اسے عذاب سے دوچار کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہودیوں سے متعلق بہت سی ایسے واقعات درج ہیں جن میں اس بدمعاش قوم کی سرکشی اور بدنیتی کی تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ لیکن سب سے بڑی گواہی خود قرآن مجید نے دی ہے کہ یہودی کس ذہنیت کے مالک ہے۔ یہودیوں نے اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، ان کا قتال کیا، شرک میں انتہا کر دی، یہاں تک کہ اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو دوست کہنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے تو خدا کے حکم سے قرآن مجید نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل امین کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل کو اپنا دوست بتایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوالات کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر ہے جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرمانبرداری کا پابند ہو جاؤ گے۔ یہودیوں نے آپ سے وعدہ کیا اور عہد دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب کی طرح اللہ جل شانہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ میرے دوستو، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو سوالوں کے جواب مل گئے تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہو تو اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بتاؤ میں نے ٹھیک جواب دیا یا نہیں؟ سب نے قسم کھا کر کہا کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ پھر ان لوگوں نے کہا، میرے دوسرے سوال کا بھی جواب دیجئے کہ کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرا ولی جبرائیل ہے، میرے پاس وحی لے کر آتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی سارے انبیاء کے پاس وحی لے کر آتا رہا۔ تم لوگ سچ کہنا اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے یا نہیں؟ یہودیوں نے قسم کھا کر کہا، جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہ سختی تکلیف جیسی وحی لے کر آتا ہے، لہٰذا اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے، نہ آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ کے پاس بھی پیغام لانے والا جبرائیل ہی ہے، اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل پیغام لے کر آتے ہیں جو رحمت، بارش اور پیداوار کی شکل میں وحی لاتے ہیں اور وہ ہمارے دوست بھی ہے تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کو اب تک معلوم ہو گیا ہوگا کہ آخر یہ لوگ حضرت جبرائیل کو اپنا سخت دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ حضرت جبرائیل وحی کے ذریعے ان کی بدمعاشی، بدکاری اور بری نیتوں اور ان کی سازشوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیتے تھے۔ میرے دوستو، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا جبرائیل سے اظہار دشمنی ایک بہانہ تھا
تاکہ اس کے ذریعے اسلام قبول کرنے سے بچ جائیں، یہاں تک کہ ان کے مذہبی کتب میں بھی اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسری نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔